ہم عزیزوں، آج کچھ خاص باتیں ہیں۔ یقیناً خدا کا کلام ہر ایک صحیفہ خاص ہے، اہم ہے، اور جب میں کلام کو پڑھتا ہوں اور میں آپ کے لیے کلام کو مانگتا ہوں تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند مجھے وہ کلام دے تیرے لوگوں کے لیے جو ان کی عملی زندگی میں کارآمد ثابت ہو، عملی طور پر پریکٹیکل لائف میں جس کلام کا اثر ڈائریکٹ ان کے لائف سٹائل کے اوپر پڑے۔ تو خدا نے مجھے پطرس کا خط آپ کو سنانے کے لیے میرے دل میں خدا نے ڈالا۔ تو پطرس کا خط اگر آپ پڑھیں تو پطرس کا خط، یہ پطرس وہ ہے جو مچھلیاں پکڑتا تھا، یہ پطرس وہی ہے جو یسوع مسیح کا شاگرد اور یسوع مسیح کے ساتھ رہا، اور پطرس کے خط اس نے کلیسیا کو بہت ساری نصیحتیں کی، ان کو تنبیہ کی، ان کو حوصلہ دیا اور ان کے ساتھ برکت کی باتیں کہیں، اس لیے کہ خدا کا کلام تمام بحرانوں میں ہمیں سنبھالتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اب اگر پطرس کا خط پڑھیں، اس کے کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان میں سے ایک نقطہ جو ہے اس کے اوپر ہم صرف غور کریں گے۔ اگر یہ پطرس کا خط آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، پطرس کہتا ہے کہ تمہارا تعلق جو ہے وہ آسمان کے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح کی وجہ سے ہم صرف زمینی نہیں ہیں بلکہ آسمانی بھی ہیں، اور ہمارا ایمان اور ہماری محبت جو ہے وہ مشکلات اور مصائب کے ذریعہ سے آزمائی جائے گی۔ پھر جب ہم خدا کے حضور میں پہنچیں گے تو وہاں پر خدا ہمیں بڑی رسپیکٹ دے گا، خدا ہماری عزت کرے گا، پھر کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے پاک زندگی بسر کرنا چاہیے۔ پھر وہ کہتا ہے تم کلیسیا برگزیدہ ہو، چنے ہوئے ہو، اس لیے تم خداوند کے آسمان کے مشتاق رہو۔ پھر تم جو کلیسیا ہو، زندہ پتھر کے پاس آ کر زندہ پتھر بنتے جاتے ہو۔ زندہ پتھر کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ناصری، یعنی تم یسوع کے پاس آ کر زندہ ہوتے جاتے ہو۔ پھر کلام کہتا ہے کہ تم زمین پر مسافرانہ زندگی بسر کرو، تم مسافر اور پردیسی ہو اس زمین کے اوپر۔ یہ زمین جو ہے پرماننٹلی تمہاری رہائش گاہ نہیں ہے، تم یہاں پر رہتے ہو، عاجزانہ زندگی بسر کرو۔ اور شوہر اور میاں بیوی کے بارے میں بھی وہ کلام کرتا ہے، کہتا ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کے تابع رہیں اور شوہر اپنی بیوی کو نازک ظرف جان کر ان کی عزت کرے۔ اور کئی تنبیہ کی باتیں ہیں، لیکن خاص جو تنبیہ جس کو آج میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں وہ ہے دوسرا پطرس، اس کا 3 باب، اس کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں آیت۔ دوسرا پطرس، پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں آیت۔ کلام میں لکھا ہے غرض سب کے سب یک دل اور ہمدرد رہو، برادرانہ محبت رکھو، نرم دل اور فروتن بنو، بدی کے عوض بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو۔ ہیلیلویا۔ کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا
اور اچھے دن دیکھنا چاہے، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے، بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہیں۔ عزیزو، خدا کا کلام ہمیں آج تنبیہ کرنا چاہتا ہے۔ پہلی بات، یک دل رہو۔ دوسری بات، ہمدرد رہو۔ تیسری بات، برادرانہ محبت رکھو، یعنی بھائی دوسرے بھائیوں سے محبت رکھے، تمہارا دل جو ہے وہ کیا ہو؟ نرم ہو، فروتن ہو، اور بدی کے عوض بدی نہ کرو، گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس کیا چاہو؟ برکت چاہو۔ یہ برعکس، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ ایماندار کر سکتا ہے۔ یہ برعکس کا کیا مطلب آپ کو پتہ ہے؟ جب آپ شیشے میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کس کا عکس نظر آتا ہے؟ آپ اپنا عکس دیکھیں گے، جو بھی دیکھے گا اس کو اپنا عکس کیا ہوگا؟ نظر آئے گا۔ ایسے ہی گالی، کوئی گالی دے گا تو دنیاوی طور پر اس کے برعکس عکس کیا نظر آئے گا؟ وہی عکس نظر آئے گا، گالی ہی ملے گی۔ جیسا کرو گے ویسا ہم کہتے ہیں بھرو گے، لیکن یہ شیشہ صرف ایماندار کے پاس ہے کہ آپ گالی دیں اور عکس کے بدلے گالی نہیں بلکہ برکت نکلے۔ ہاللیلویا۔ یہ شیشہ صرف کس کے پاس ہے؟ ایماندار کے پاس ہے۔ اور یہ ایماندار ہونے کی نشانی کہ ایماندار جو ہے وہ بدی کے عوض بدی نہیں کرتا۔ اس کے بعد اہم چیز، جو کوئی زندگی سے کیا ہونا چاہتا ہے؟ خوش ہونا چاہتا ہے۔ اس کا ایک ترجمہ ہے، یہ خوش کے لیے لفظ انگریزی لکھا ہوا ہے لو، اور میں نے لو کو چیک کیا تو گریک لینگویج میں ہے اگاپے، یعنی غیر مشروط محبت۔ اور اس کا ایک ترجمہ بنتا ہے جو کوئی محبت بھری زندگی چاہتا ہے۔ کون کون محبت بھری زندگی چاہتا ہے؟ اپنی زندگی میں محبت چاہتا ہے، اور محبت بھی کیسی؟ غیر مشروط، یعنی مینوں کچھ کرنا بھی نہ پائے، مینوں دینا بھی نہ پائے، میں کسی کے ساتھ محبت کروں یا نہ کروں، سارے میرے ساتھ کیا کریں؟ محبت۔ میری زندگی، ساری زندگی، بچپن، جوانی، بڑھاپا اور لو، محبت، خوش خوش خوش۔ آپ کو پتہ ہے، میں کہتا ہوں انسان پیدا ہوتا خوشی کی تلاش میں لگ جاتا ہے، اور مرتے دم تک وہ خوشی کی تلاش کرتا رہتا ہے۔ وہ سامری عورت کا یاد ہے آپ کو؟ وہ بھی خوشی کی تلاش سی، محبت کی تلاش میں 5 کر لی اور چھٹے کے پاس ہے، لیکن سچی محبت نہیں ملی۔ ساری زندگی انسان خوش ہونے کے چکر میں لگا ہوتا ہے، لیکن وہ خوشی پا نہیں سکتا۔ خوش خوش، لیکن کلام خوش رہنے کا فارمولا بتاتا ہے۔ کتنی میری بہنیں جو ہیں شادی شدہ ہے؟ مجھے ہاتھ دکھائیں اپنا، شاباش، آپ ہاتھ نیچے کریں۔ کتنی میری بیٹیاں ہیں جن کی شادی ابھی ہونی ہے؟ ہاتھ دکھائیں وہ بھی ذرا۔ تسی اگلے گھر چ جانا، ہوں تسی غور نال کلام سننا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی خوشیوں سے بھری ہو، محبت سے بھری ہو، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اگر آپ چاہتے ہیں آپ اچھے دن دیکھیں، اچھے دن کون کون؟ مجھے ایک بہن ملی اور وہ مجھے کہتی ہے کہ میرا منڈا سارا دن کتے پھراندا رہندا ہے، تے اچھا اندا ابا بھی کتے ہی پھراندا سی، تے میں کہا بہن جو اندا ابا کردا سی انہیں بھی وہی کرنا ہے، اور اسی بھی کوئی چنگے دن ویکھنا چاہتے ہیں۔ تے میں کہا بہن جی چنگے دن ویکھنا چاہتے ہو تے پھر خداوند دے کول آؤ،
کندے کو لاؤ؟ خداوند کے پاس آؤ۔ اچھے دن دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، وہ 10 سال پہلے جیسے تھے وہ آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ کسی نے دیکھے ایسے لوگ؟ میں نے دیکھے۔ کسی کو آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو 5 سال پہلے فرق تھے اور آج 5 سال کے بعد وہ پیک پر ہیں۔ آپ نے دیکھے ایسے لوگ؟ میں نے دیکھے۔ آپ ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں گے جو پہلے بھی بدکار تھے اور آج بھی بدکار ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں گے جو پہلے بھی ضرورت مندی ہوتے تھے اور آج بھی ضرورت مندی ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہوں گے جنہوں نے بہت ترقی کی، اور کئی لوگ جو ہیں وہ صرف ان کی ڈیٹس بدل رہی ہیں لیکن ذہن نہیں بدل رہا، سوچیں نہیں بدل رہی، خیالات نہیں بدل رہے، اور اسی وجہ سے ان کے حالات نہیں۔ کوئی اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں خوشی چاہتا ہے، میں شادمان ہوں، میں اچھا ہوں، اور میں جہاں پر جاؤں لوگ مجھے ویلکم کریں اور میری عزت ہو، میری کام پر بھی ترقی ہونی چاہیے، میرے کسٹمر بھی بڑھنے چاہیے، میری تنخواہ بھی بڑھنی چاہیے، اور اگر میں گھر میں ہوں تو میری ساس میری عزت کرے، میری بہو میری عزت کرے، یا میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی سب ٹھیک ہوں، عزت، رسپیکٹ، آنر، بحالی کون کون چاہتا ہے؟ یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں کہ یہ ہونی چاہیے۔ اب یہ ہوں گی کیسے؟ اس کی میڈیسن کیا ہے؟ اس کی میڈیسن ہے، کیا کرو؟ وہ کس کو؟ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے کیا رکھے؟ باز رکھے۔ اصل کام زبان، لینگویج، گفتگو، رویہ، ایٹیٹیوڈ، وے آف ٹاکنگ، آپ گفتگو کس طرح سے کرتے ہیں، خاندان میں، فیملی میں، بچوں میں، بڑوں میں، کام پر، کسٹمر کے ساتھ، کسی اور جگہ پر۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی مستری ہو، کوئی ترخان ہو، اگر اس کی زبان ٹھیک ہے تو ہو نہیں سکتا وہ ویلا رہ جائے۔ مستری صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اڈے تے کیڑے بندے بھلا جاندے نے جڑے ہاڈرام تے بدتمیز ہوندے نے؟ ہاڈرام تے بدتمیز کیوں؟ مستری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ جن دی زبان ٹھیک ہے، جیڑا درست ہے، خاندان چ، فیملی چ، اپنے کام چ رویہ ٹھیک ہے، اس کو برکت کی کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنی زبان کو کس سے رکھنا ہے؟ بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے۔ یہ مکر پتہ کیا ہے؟ مکر ہے جے کہ دلوں کو شوہرتے منہ کوش، اے جے مکر۔ کئی دفعہ انسان اپنے منہ سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور دل میں اس کے کیا ہوتا ہے؟ کچھ اور ہوتا ہے، یہ ہے مکر۔ اب اگر آپ کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو آپ وہی گفتگو کریں جو آپ کے دل میں ہے، آپ مکر کی بات نہ کہیں۔ اور یہ مکر کی بات کون کرتا ہے؟ شیطان اور ابلیس کرتا ہے۔ اس لیے آپ ساس بہو ہیں، آپ ماں بیٹی ہیں، آپ کسی بھی ریلیشن میں ہیں، کسی رشتے میں ہیں، کسی کے ساتھ بھی آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی لینگویج، آپ کی زبان جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ میں ایک جملہ ہمیشہ بولتا آتا ہوں، لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا روپیہ، میں کہتا ہوتا ہوں سب سے بڑا روپیہ نہیں، سب سے بڑا رویہ۔ بولتے کس طرح سے ہیں ہم کسی کے ساتھ؟ اب بہت سارے لوگ، آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، بہت ساری بہویں صرف اپنی زبان کے سر پر انہوں نے گھر سیر پہ اٹھائے ہوتے ہیں۔ کیا؟ کس کے سر پر؟ زبان۔ ساس کی عزت زبان۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات، میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو جو اپنی ساس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں یا جو ساس کے ساتھ زندگی گزاریں گی، ان کو یہ بات یاد رکھیں، جہاں پر آج آپ بہو ہیں ایک وقت میں آپ کی ساس بھی وہاں پر بہو بن کے آئی تھی، اور اگر اس نے وہ مقام جو آج اس کے پاس ہے وہ 20-25 سال میں حاصل کیا ہے تو آپ 25 دن میں حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ وقت آنے پر آپ کو بھی وہ مقام مل جائے گا۔ جب کیا آئے گا؟ وقت آئے گا جب آپ بھی اس کے جتنی زندگی وہاں پر گزار لیں گے، تب وہ وقت آئے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑی بات ہے، گور دی گل جے اچھی زندگی گزارن دی اپنی ساس کے ساتھ،
اس نے جتنا وقت گزارا ہے آپ بھی اتنا وقت اس گھر میں گزاریں، پھر وہ سٹیٹس جو اس کے پاس ہے پھر آپ کو بھی مل جائے گا، لیکن وقت گزاریں۔ وقت سے پہلے اپنی زبان، اپنی لینگویج کو کیا رکھیں، پنجابی چ کہنے نا زبان کندے چ رکھو، کنٹرول چ، تو اپنی زبان کو، اپنی گفتگو کو کیا رکھیں، ناپ تول کر کریں، کیونکہ زبور 34 میں 12ویں اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے۔ ہر انسان زندگی کا بھی مشتاق ہے، بڑی عمر بھی چاہتا ہے، بھلائی دیکھنا بھی چاہتا ہے، لیکن اور وہ کرے کیا، اپنی زبان کو بدی سے باز رکھے اور دغا کی بات کہنے سے، دغا کا مطلب ہے جھوٹی بات کہنے سے، اپنی زبان کو بدی سے۔ آپ سمجھتے ہیں بدی کیا ہے؟ چغل خوری بدی، بدگوئی کرنا، کسی کے بارے میں بری باتیں کہنا بدی، کسی کو لے کر ڈسکس کرنا بدی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں گفتگو کا طریقہ، بہترین گفتگو کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں آپ اس کے ساتھ صرف اپنی گفتگو کریں، آپ اس کے ساتھ صرف اس کی گفتگو کریں۔ دو لوگ ہیں تو دو لوگوں کی گفتگو ہو۔ جب آپ تھرڈ پرسن کو نیگیٹیولی ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ بدی کہلاتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کوشش کریں، میری زبان میں میری کوشش ہوتی ہے میرے پاس جو ہے میں اس کے ساتھ اس کی گفتگو کروں، آپ کی گفتگو ٹھیک رہے گی، لڑائیاں نہیں پہن گیا، پھڈے نہیں پہن گے، مشکلات نہیں بنن گیا، کسی کے ساتھ کسی کی بہن کی بھی بات نہ کریں، کسی کے بھائی کی بھی بات نہ کریں، کسی کے امی ابو کو بھی نہ ڈسکس کریں۔ اس کے ساتھ جب آپ کی گفتگو ہو رہی ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کی گفتگو کریں، اپنی گفتگو کریں۔ جب آپ تھرڈ پرسن کو، فورتھ پرسن کو ڈسکس کرتے ہیں اور نیگیٹیولی ڈسکس کرتے ہیں اس وقت یہ بدی بن جاتی ہے۔ اس لیے خدا اس طرح کی زبان بولنے سے کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے کہ تم اگر اچھے دن دیکھنا چاہتے ہو تو تم نے اپنی زبان کو بدی سے کیا کرنا ہے؟ بدی سے باز رکھنا ہے۔ کلام یہ بھی کہتا ہے کہ بیہودہ بکواس سے پرہیز کرو، مکر، فریب سے، دھوکہ، ریاکاری، الزام تراشی سے پرہیز کرو۔ امثال کی کتاب 11واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا گیا ہے، دغا کے ترازو سے خداوند کو نفرت ہے۔ یعنی اگر تیری زبان ٹھیک نہیں ہے، اور یہ زبان کا مطلب یہ نہیں کہ زبان تے چالے نے، ایندا مطلب تیری گفتگو کرن دا انداز ٹھیک نہیں ہے، تو جھوٹ بولنی ہے یا بولنا ہے یا گفتگو تیری غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو دغا کے ترازو سے خداوند کو نفرت ہے۔ تو تیری زبان سے خدا کو کیا ہے؟ نفرت ہے۔ تو دیکھ، اپنے آپ کو چیک کر، تیری زبان کیا کس طرح سے استعمال ہو رہی ہے؟ کیا اس طرح سے تو استعمال نہیں ہو رہی کہ خدا میرا مخالف ہے؟ کیا میری زبان سے کسی کو ٹھیس تو نہیں پہنچ رہی؟ پھر امثال 11:9 میں لکھا ہے، بے دین جو ہے وہ اپنی باتوں سے اپنے پڑوسی کو ہلاک کرتا ہے۔ اور ہلاک کا کیا مطلب ہے؟ ہلاک کا کیا مطلب ہے بتائیے؟ آج بڑے چوپج ہیں، قتل کرنا، یہ بے دین۔ آپ کسی ایسے شخص کو ملے جو آپ کو فون کرو گا، میں چلا جائے، میں انجنج کر دینا، میں انجنج کر دینا۔ کبھی کسی نے مجھے ایک فون کا لائک، کسی کو کسی کے ساتھ غصہ تھا اور وہ مجھے کہہ رہا تھا میں انہوں انج کر دینا، میں انہوں انج کر دینا، میں انہوں انج کر دینا۔ یہ ہے بے دین، اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو کیا کرتا ہے؟ ہلاک کرتا ہے۔ تو آپ کی زبان صرف ہلاک یہ نہیں ہے کہ آپ چھری سے، چاقو، پستول سے یا فزیکلی ماریں، اسپرچولی بھی کئیوں نے کئیوں کے قتل کیے ہوئے۔ آپ نے کئیوں کے رویوں سے ٹھیس نہیں کھائی ہوئی؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ، نہیں کھائی ہوئی؟ تو پھر انہوں نے آپ کو جب ٹھیس پہنچائی ہے تو کلام کیا کہتا ہے؟ جو کسی کو ٹھیس کھلاتا ہے بہتر ہے اس کے گلے میں کیا ڈالا جائے؟ چکی کا پاٹ ڈالا جائے، اور اس کو کہاں پر پھینکا جائے؟ سمندر نہیں، گہرے سمندر میں۔ کہاں پر؟ جتوں دوبارہ نکل نہ سکے، لاش بھی نہ لبے۔ تو جو بے دین ہے وہ اپنی زبان سے اپنی زبان سے ہلاکت پیدا کرتا ہے،
قتل کرتا ہے. اندے خلاف گل, اندے خلاف گل, اندے خلاف گل, اندے خلاف گل. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں پائے جاتے ہیں, شاید آپ بھی کئیوں کو جانتے ہو, وہ گھر کا چکر لگا جائے تو بعد چکار دا سکون خراب ہو جاتا ہے. ہندے نے کہ نہیں ہندے؟ کئی ایسے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بے دین ہے اور آپ کی زندگیوں کو کیا کرتے ہیں؟ ہلاک کرتے ہیں. اس لیے آپ نے اپنی زبان, اپنے ایٹیٹیوڈ, اپنی وے آف ٹاکنگ, لینگویج, گفتگو کا خیال رکھنا ہے. لیکن کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو گزر جائیں تو خدا کی برکت آتی ہے. ہلیلویا. یہ ایماندار لوگ ہیں جو خدا کے لوگ ہیں, جو اپنی زبان سے ہلاکت نہیں بلکہ اپنی زبان سے برکت کو پیدا کرتے ہیں. ہلیلویا. ایمانداروں کو خدا تلقین کرتا ہے کہ تیری زبان جو ہے وہ ہلاکت کی زبان نہیں ہونی چاہیے. کوئی یہ نہ کہ بڑی بدتمیز ہے گیجے, کوئی یہ نہ کہ تو تمیز ہی نہیں جائے گی. کوئی یہ نہ کہے میری بیٹیوں آپ اگلے گھروں میں جانے والی ہو یا کئی اگلے گھروں میں آ چکی ہو, آپ کو کوئی یہ نہ کہے اندی ماں نے تمیز نہیں سکھائی, اندے گھر والے بھی انج دے نے, اندے فلانے بھی انج دے نے. اور یہ آپ ظاہر کس سے کرے گی؟ اپنے رویے سے, اپنی گفتگو سے. آپ کے ماں باپ برے نہ آپ برے, میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن آپ نے اپنی فیملی میں زندگی کس طرح سے گزارنی ہے, ریلیشن کس طرح سے رکھنے ہیں, وہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں. کئی میری بہنیں اپنے شوہروں کے ساتھ ٹھیک طریقے سے گفتگو نہیں کرتی, لیکن میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو اپنے شوہروں کو صاحب کہتی ہیں یا صاحب جی کہتی ہیں. میں آئی اپریشیٹ. کیوں؟ سارا بھی اپنے ہسبینڈ کو خداوند کہتی تھی. اتنے کئی بیویاں آیا سی گیا سی چلا گیا آندھا پہ ٹر گیا. کئی ایسے میں نے کئی بیویوں کو دیکھا چل جانا پہ چھتی آ جی, تو آیا کیوں نہیں, تو کتنا کھلوتا ہے. کئی میں اپنی بہنوں کو جانتا ہوں اپنے شوہروں کو اس طرح سے بلاتی ہیں, تسی تے نہ جان دے, تھی تے تھے رہندے ہی نہیں, تھی کتے ہور پلانٹ تو آئے, میں کلا ہی آج دنیا سے رہنا ہے نا. کئی اس طرح سے اپنے شوہروں کو بات کرتی ہیں اور یہ غلط رویہ ہے. ایک دوسرے کی رسپیکٹ, عزت, آنر, پہلا کام عزت کرو, رسپیکٹ کرو, ایک دوسرے کو ہلاک نہ کرو. کیونکہ دغا باز بے دین گفتگو سے کیا کرتا ہے؟ قتل کرتا ہے. سویرے کسے نو مارتا زبان چلا کے چھری, شام نو کسے نو تیلی لاتی. میں کہتا ہوں یہ نہ صرف ہلاک کرتا ہے, یہ آگ بھی لگاتی ہے. یعقوب کا خط کہتا ہے یہ زبان جو ہے نا یہ آگ بھی ہے, جو آگ لگا دیتی ہے اور پھر بجھتی ہی نہیں ہے. پتہ جی. اور پھر ایک اس کا ایک اور مطلب ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو بدی کی زبان ہے نا, چغل خوری کی خاص کر, یا کسی کے خلاف برائی کڑن دی, یہ زہر دا ٹیکا ہے. اور اس کو ہم وائرس بھی کہتے ہیں. وائرس پتہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کرونا کنو یاد ہے؟ کرونا یاد ہے؟ ایک تو دوجے تو تیجے نو. اے غلط زبان وائرس ہے. ایک نے کسی کو بتائی, انہیں ٹھیک لے کے بہ جانا, 10 تک دسی نہ نا کام نہیں ہونا. انہیں دوجے نو انجی جی میں تسی, میں کہنا کہ 10 تک کوئی بندہ 10 نہ دے ان سکون نہیں آندا. وہ ایک بات میں نے آپ کو سنائی ہوئی ہے, وہ آپ کو یاد ہے؟ وہ ایک بہن کی جو نئی شادی ہوئی تھی, اس بھائی نے اپنے بیوی کو آزمانے کے لیے نا کہا کہ میں نا ایک توڑا لے آیا شام نو گھر, تے وہ ویڑے چ کھود کے نا اتنے نپ دیتا, تے اپنی بیوی نے کہندا پلیے لو کے کسی نے دسی نہ. بندہ بڑا ویر دا پیا سی, مار کے سٹ دیتا تے نپ دیتا میں ویڑے دے وچ. ہن او دسنی نہیں سی کسی نو, اپنی کسی بھن نو دسی نہ تیرے بھرا نے انج کیتا, اونے اپنے دسی نہ کسی نے تیرے انہیں انج کیتا ہے, دسی نہ انہیں انج کرتے کرتے صبح پولیس آ گئی. دسی نہ پورے پنڈ چ دسی نہ. اب پولیس آئی, وہ کہتی ہے ہاں جی کتنے نپیا کی کیتا, وہ کہندا ٹھیک ہے مینوں پہلے ہی تیرا پتا سی, میں تینوں چیک کرنا سی, ہن میں زندگی تیرے نال گزارنی کہ انج. کبھی کبھی ٹیسٹ کر لیا کرے. ہر گل بیوی نوں دسنی ضروری نہیں ہوندی.
کبھی کبھی ٹیسٹ کر لیا کریں. جدو پولیس آ گئی تو کہندی ہاں جی کتنے نپیا, کہندی جی کڈیا تے بکرے دا سیر, کڈیا تے بکرے دا. تو بات زبان بدی, اپنی زبان کو کنٹرول, دغا کی بات یہ خداقت پیدا کرتی ہے. اس لیے کلام کہتا ہے کہ نرم زبان اس کے عوض ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے. ہلیلویا. نرم زبان امثال 25-15 ہڈی کو بھی کیا کر دیتی ہے, توڑ ڈالتی ہے. اور ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں نا, جو بدی کی زبان ہے, جو اپنی ساس کے خلاف بولتے ہیں, یا جو اپنی بہو کے خلاف بولتے ہیں, یا جو خاندانوں میں لڑائیاں پھڈے بدی گفتگو لینگویج, ان کے لیے کسی جگہ پر جگہ ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں, دسو مینوں. ایک جی نو بھی کتے نہیں جی ٹیک دی, نہیں جی ٹیک دی. میں جانتا ہوں ایک جگہ پر وہ قائم نہیں, کدی کتے کدی کتے کدی کتے کدی کتے. کندے سر تے؟ زبان دے سر تے. زبان ٹھیک نہیں ہے, لینگویج ٹھیک نہیں ہے, رویہ ٹھیک نہیں ہے, لڑائیاں ڈالی ہوئی ہیں, پھڈے ڈالے ہوئے ہیں, ٹھیک نہیں ہے. نہیں, اچھا ان کے لیے کیوں جگہ کہیں پہ نہیں رہتی؟ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب 12واں باب اور اس کی 10ویں آیت پڑھیں تو ابلیس کی یہ کوالٹی ہے, لکھا ہے جو رات دن الزام لگایا کرتا تھا وہ گرا دیا گیا ہے. رات دن کیا کرتا تھا, وہ کیا کر دیا گیا. ایسے لوگ گرے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے گرے ہوئے نہیں ہونا, اگر ڈگے جیتے آج چکے جانا ہے. ایسے لوگ گرے ہوئے, تو وہ جو گرا دیا گیا آج اس کے پاس جگہ ہے رہنے کے لیے؟ دسو کس کس کو پتا اس کے پاس جگہ نہیں ہے؟ کدی کہے دے گھر آ کے بوا کھڑکاندا مینوں رہن دو, شیطان ہے. کدی کہے گھر جمپ مار کے وڑن دی کوشش کردا, کو ٹھڈے پیندے نے, ایتھے یسوع رہندا ہے. ہیلیلویا. اس کے پاس اچھا ایک جگہ تے اون دے کو انساناں تے کڈیا تے منتاں کرنیاں شروع ہو گیا, جی مینوں سورج ہی کال دو. مینوں نہیں یاد آپ کو؟ کس کس کو یاد ہے؟ مینوں سورج ہی کال دو. ان کے لیے جگہ نہیں ہے. اگر شیطان کے لیے جگہ نہیں ہے نا, وہ دغا کی زبان بولتا تھا, الزام لگاتا تھا, جھوٹی باتیں کرتا تھا. تو اگر یہ کوالٹیز آپ میں بھی پائی جاتی ہیں تو آپ کے لیے بھی کہیں جگہ نہیں رہنی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے لیے بھی جگہ کہیں پر نہیں رہنی. اس لیے الزام تراشی کو, نکتہ چینی کو, بدی کی باتیں, گالی گلوچ, گندی گفتگو. میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں گندی گفتگو کرتے ہیں. کلام اس کو کہتا ہے بےہودہ بکواس سے کیا کرو, کیونکہ اس قسم کی زبان جو ہے وہ ایمانداروں میں شامل ہونے والی نہیں ہے. اس کے عفظ میں اور ایک اور والا امثال کی کتاب 12واں باب 18ویں آیت میں لکھا ہے, بے تامل بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھیدتی ہیں, لیکن دانش مند کی زبان صحت بخشتی ہے. ہیلیلویا. دانش مند کی زبان کیا بخشتی ہے؟ صحت بخشتی ہے. پھر لکھا ہے جھوٹی زبان دم بھر کی ہے. جھوٹی زبان کیا ہے؟ دم بھر کی. جھوٹ یہ ختم ہو جائے گا, لیکن سچے ہونٹ ہمیشہ قائم رہیں گے. ہیلیلویا. کیونکہ جو سچائی پر قائم ہے, جو سچ بولتا ہے, ہمیں گیت گاتے ہیں کہ جب یسوع آئے گا گیت نیا وہ گاتے اور ساتھ میں بھی ہوں گا. ہیلیلویا. یہ ایماندار ہیں, سچے ہونٹ, جو سچائی کی باتیں بولتے ہیں, جو راست بازی سے گفتگو کرتے ہیں, جو بدی نہیں کرتے, جو اپنے ہونٹ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, وہ ہمیشہ کیا رہیں گے؟ قائم رہیں گے. ہیلیلویا. اس لیے ایمانداروں اپنے وے آف ٹاکنگ کے اوپر کام کرو, اپنی گفتگو کے اوپر کام کیجئے. میں کس طرح سے بلاتی ہوں, میں کس طرح سے بلاتا ہوں, میں کس طرح سے بولتی ہوں, میرا رویہ کیا مشہور ہے. اپنی زبان, اپنے بولنے کی جو بات چیت گفتگو, اس کے اوپر غور کیجئے.
یہ گفتگو کیوں ضروری ہے؟ زبور 15 پہلی آیت میں لکھا گیا اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ آج ہم اس وقت خیمہ کا مطلب ہے عارضی طور پر خداوند کی حضوری، ہولی پلیس۔ زمین پر آج ہم عارضی زندگی گزار رہے ہیں، مسافرانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا، اور آگے لکھا گیا اور تیرے کوئے مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ کوئے مقدس کا مطلب ہے پرماننٹ طور پر خداوند کی حضوری۔ آج ہم عارضی طور پر خداوند کی حضوری میں ہیں، جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی ایماندار پرماننٹلی خداوند کی حضوری میں چلا جائے گا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اب ایماندار سے گفتگو ہے، کون خیمہ میں کون رہے گا اور پرماننٹلی کون رہے گا؟ آپ بتائیے آپ میں سے کون کون ہیں جو خیمہ میں آج بھی خدا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور پرماننٹلی یہ آنکھیں بند ہو جائے اس کے بعد بھی خدا کے پاس رہنا چاہتے ہیں؟ کون کون ہے؟ ہاللیلویہ۔ تو پھر اس کے لیے کام کرنے پڑے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو دل سے کیا بولتا ہے؟ سچ بولتا ہے نہیں کہ ان کو چھوڑتے ان کو چھوڑ۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے ساتھ کئی لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اور مجھے اچھا خادم کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے خادم کبھی کسی کو جھوٹ یہ نہیں کہتا کہ تو جھوٹ بول رہی ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی وجہ وہ آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے، وہ آپ کی عزت کرتا ہے، وہ آپ کی غلط بات سن کر بھی خاموش رہتا ہے، اور جو آپ نے جتنا مٹیریل آپ نے اس کو بتایا ہے وہ اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے عوض میں اس کو سچی ساری باتیں ہر ایک کی تقریباً معلوم ہوتی ہیں، پتہ ہوتی ہیں، لیکن آپ کی آنر خادم کے لیے پہلے ہے، آپ کی عزت، آپ کی رسپیکٹ وہ پہلے ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کرتے ہیں جو مجھے پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن میں نے کبھی اس کو نہیں کہا کہ سچ مجھے پتا ہے اور تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اور زیادہ دفعہ میں بات پوچھتا ہی وہ ہوں جو مجھے پہلے سے پتا ہوتی ہے۔ شاید آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں، اسی کے مطابق پھر بھی آپ کو پھینکا ریجیکٹ نہیں کیا جاتا، آپ کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ خداوند آپ کو قوت بخشے، خداوند آپ کو برکت بخشے، خداوند آپ کو زندگی بسر کرنے کے طور طریقے بتائے اس کام کے لیے۔ لیکن زبان ضروری ہے، اور لکھا کیا ہے؟ سکونت۔ سکونت کا کیا مطلب ہے؟ دسو جنہ دی زبان ٹھیک ہے نا وہ سکون کر دے جائے۔ میری گل سمجھ رہے ہو؟ کیا میں نے کہا؟ زبان ٹھیک ہے تو وہ کیا کریں گے؟ سکون کریں گے۔ پھر لکھا ہے وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا، یعنی جھوٹ نہیں بالتا، کاٹدا۔ مکاشفہ کی کتاب آخری باب اس کی آخری آیت میں کیا لکھا ہے؟ جھوٹی بات کا گھڑنے والا کہاں پر رہے گا؟ اونچی ساری دسو، کہاں پر رہے گا؟ باہر رہے گا۔ یہ باہر کا مطلب امریکہ نہیں ہے، باہر کا مطلب جہنم ہے۔ جھوٹی بات کا کرنے والا کہاں پر رہے گا؟ جہنم میں جائے گا، جہنم میں، جہاں پر رونا اور دانتوں کا کیا ہے؟ پیسنا ہے۔ اس لیے آج سے جھوٹ بولنا ختم کرو۔ امثال کی کتاب، زبور کی کتاب ہمیں بہترین گفتگو کرنے کی تربیت دیتی ہے، ان کو پڑھیں، امثال کی کتاب کو خاص پڑھیں، آپ کو گفتگو کرنے کے بارے میں طور طریقے آئیں گے۔ وہی میں گل کنج کرنی ہے، صرف اپنے شوہر نال نہیں بنا کے رکھنی، اپنی ساس نال بھی بنا کے رکھنی۔ یہ جیڑا تارا شوہر ہے ان کا بھی بیٹا ہے، میری گل سمجھ رہے ہو؟ اور جس کا بیٹا ہے اس کو خدا یہ بھی کہتا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی کیا کر؟ عزت کر، بڑھاپے میں اس کو حقیر نہ جان، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے رکھ رکھاؤ، زبان، طور طریقہ یہ ضروری جے، اندے نال ہی گھر چ برکت آنی جے۔ کیوں؟ اگر آپ کا رویہ ٹھیک نہ ہوا تو آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، آپ کی دعائیں بھی آسمان تک نہیں جاتی۔ پھر
پھر لکھا ہے اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور ہمسایہ کی بدی نہیں سنتا. ابلیس کا بھی طریقہ کار بدی کرنا. وہ ادھر چلا گیا, وہ کہاں پر گیا تھا؟ بعد میں جا کر ہوا کو جا کے کیا کہتا ہے, وہاں اس کے ساتھ خدا کی بدی کرنی شروع ہو گیا, خدا کے بارے میں برا. کیا بول رہا تھا؟ خدا نے تینوں سارے درختوں کا پھل کھان تو منع کر دیتا ہے. حد ہو گئی ہے, تے اتنی دیر تو اونج ہی زندہ ہے. مطلب کچھ وہ تو کھاندے, روٹی تے پکدی نہیں سی تے نہ گوشت پکدا ہی نہ چکن پکدا سی, تو کھاندے وہ پھل سن. یہ انجی جی جویں تانوں کوئی آ کے تیری ساس نے تینوں آ کھان تو منع کر دیتا ہے, تے پاویں انہیں تسی خدا نے تانوں بلیس کیتا ہوئے تو انہیں کوئی خاص کیا ہوئے کہ بیٹا اے والی چیز تیرے واسطے ٹھیک نہیں, تے چل اے نہ کھائی. میری گل سمجھ لو, انجی شیطان سارے منع کر, انہیں کہا نہیں جی نہیں سارے نہیں, بس ایک. پہلے گل کਢਾئی, انجی شیطان بھی گل کਢਾਉਂਦਾ ہے. اچھا کوئی آدھی پھپے کٹنی تاڑے گھر, پہلے وہ گل کਢਾਉਂਦੀ ہے, پہلے وہ کی کرਦੀ ہے گل کਢਾਉਂਦੀ ہے, پھر وہ گل چ گل کਢ کے تاکہ انہیں اپنا مسالہ لانا ہے پورا, انہیں پورا کام کرنا ہے. پہلے انہیں گل کਢانی, شیطان نے گل کਢਾئی, کਢا کے نہیں ایک اچھا ایک یہ تو ساری گل سی, جیڑی گل منع کی تھی وہی تو صحیح سی, وہی تے یہ دغا کی باتیں, جھوٹی باتیں, جبکہ خدا نے یہ نہیں کہا تھا. جھوٹی بات, دغا کی بات, کڑیاں ہوئی گلاں. اسی لیے جھوٹی بات کا کرنے والا کہاں پر رہے گا؟ باہر جہنم میں. آپ نے جہنم میں نہیں جانا. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ توبہ تک کیا چاہتا ہے؟ نوبت چاہتا ہے. ابلیس کے طریقہ کو یاد رکھیے, کہیں اس طریقے سے وہ آپ کو استعمال نہ کر رہا ہو. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خدا کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی زبان خدا کے لیے استعمال ہو رہی ہے یا آپ کی زبان شیطان کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا, کبھی کبھی خدا تے کبھی کبھی شیطان. کلام کہتا ہے ایک ہی چشمہ سے کھاری پانی اور میٹھا پانی نکل. تو ضرور ہے ہم اپنی زبان کو, اپنی گفتگو کو چیک کریں, کیونکہ اس کے بغیر آپ آسمان کی بادشاہی میں جا نہیں سکتے اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتی. امثال 10:19 میں لکھا ہے کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں. کہتے تسی ویکھیا لوگ بڑا تیز بول دیں تے بڑا زیادہ بول دیں. کوشش کرو آہستہ بولو اور کم بولو. کتنی ہیں اچھی ساری دسو, مینوں لگدا ہے دو. کنیاں نے زباناں تے کان, ایندا مطلب حد ہو گئی. اچھا کاؤنٹنگ کریں, زبان اور کان ہے. اچھا ایک زبان دو کان, زبان کے بدلے میں یعنی بولنا کم اور سننا ڈبل. آپ نے کبھی کسی جج کو فیصلہ سناتے دیکھا؟ نہیں سنا. حد ہوگی. ایک پیشی, دوجی پیشی, تیجی پیشی, چوتھی پیشی, کنیاں ک پیشیاں, کنے گھنٹے وہ صرف کی کرتا ہے سندا ہی ہے, تے فیصلہ انہیں ایک صفحے دا لے کے کہنا ہے. زیادہ سنو, آپ کو سمجھ آئے گی. زیادہ سنو گے, کم بولو گے, اچھا بولو گے. اچھا یہ بھی دسدا, دل چ بڑ بھی نہیں کرنا. مطلب اتو کچھ اور کہتا تھے. وہ ایک طوطے کی سٹوری میں نے آپ کو سنائی تھی پہلے. طوطے کو باتیں سناتے نہیں, سکھاتے ہیں. ایک اسی طرح سے ایک طوطے نے کیا, بچے جو نا انہوں نے اپنی دادی کے خلاف اپنے طوطے کو سکھا دیا. اس کو جب بھی وہ آتے ہوتے انہوں نے کہ جب بھی یہ تیرے سامنے آئے گی نا تو کہنا کرنا ہے چلاک بڑھیا. اب وہ جب بھی سامنے آتی ہے چلاک بڑھیا, وہ ماں جڑی سی وہ تنگ پی گئی. انہوں نے کیا کہ بھی اپنے پتر نو کہا تیرے بچیاں نے طوطے نو سکھایا ہے, میں جدوں بھی آنی ہوں مینوں انج کہندے. تب اس نے کیا کیا, اپنے بچوں کو ڈانٹا کہ آپ نے ایسے نہیں کہنا.
تو طوطے کو سکھاؤ دوبارہ. ہوں طوطے نے سکھایا جدو تیرے کو آئے گی تو تو چپ ہی رہنا ہے. تو کی رہنا ہے؟ خاموش رہنا ہے. اب طوطے نے کیا کیا, جب اس نے آنا کرنا تو اس نے ایسے ایسے کرنا شروع کر دیا. اینا کی مطلب ہے سمجھتے تو گئی نہیں. یعنی میں اپنے دل چ تین کہہ چھڈیا تے کئی باری تسی اپنی سس نو, اپنی نوہ نو, یا اپنے گھر بھن بھراواں نو, یا کسے نو برا منہ نہ کرو تے منہ بنا کے اے بھی برابر دا ہی ہے, اے بھی کام برابر دا ہی ہے. ایندے تے بھی کنٹرول کرنا ہے, ایندے تے بھی کی کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے. اس لیے کہ اگر آپ کی زبان ٹھیک نہ ہوئی, آپ کی گفتگو ٹھیک نہ ہوئی, آپ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے. یہاں پہ کر لیں جو مرضی, اوپر چگلیاں والے, لڑائیاں والے, پھٹے والے, اور وہ بہویں جو اپنی ساس کی عزت نہیں کرتی. اور میں ایک اور بات بتاؤں, جن کی بیٹیاں اگلے گھر میں جانے والی ہیں, اپنی بیٹی کو سکھائیں, سمجھائیں, کونسلنگ کریں. بیٹا تو اگے جانا ہے تو اتنے جاندیاں شیرنی نہیں بن جانا, اتنے پہلے بھی ایک شیرنی بیٹھی, پہلے اندر تابع رہ کے زندگی بسر کرنی ہے, پہلے اس کے تابع رہ کے زندگی, تیرا وقت آئے گا تو بھی بن جائے گی. جاندے ہیں نہیں انہوں نے پھاڑو نو پھاڑے نو, وہ نو گلا ہے نو گلا نہیں نہیں, وہ پھر یہی ہوں جی تمہیں بھی پتا کی ہوں. پھر 4 دن بعد ہی پھڈے شروع ہوتے, 4 نہیں کئی دے اگلے دن شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے جاتے اپنے اختیارات کو سنبھال کر, زبان کو, لینگویج کو, طور طریقوں کو, عزت, رسپیکٹ, آنر, یہ عملی زندگی ہے. آپ کی عملی زندگی ٹھیک نہ ہوگی, آپ دعا نہیں کر سکتے, آپ کلام نہیں پڑھ سکتے, آپ برکتوں کے وارث نہیں بن سکتے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟